بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام اسلام حق والکفر باطل لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار نحمدک یمن ترنمت بالثناء حروف اللسان وتغنت بتحلیلہ انادل الودیان الصلاة والسلام على صاحب القرآن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب الاولیاء احمد مجتبی مکین گنبد خضرا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام حضرت علامہ قاری محمد شکیل چشتی صاحب امام و خطیب مسجد حاضہ اور تمام مقتدر حاضرین و سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیزوں، آج کی یہ بابرکت بزم سعید تحریک حی علی الفلاح کے زیر اہتمام آپ کی جامع مسجد سمنوال میں منعقد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاکیزہ و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس بزم سعید کا اہتمام اور انصرام کرنے کا مقصد محض للہیت کی بنیاد پر اللہ کی رضا کے لیے اپنی اور اپنے سننے والوں کی اصلاح اور تربیت مقصود ہے۔ اسی حوالے سے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے چند معلومات حضور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نور کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنانی ہے، وہ حدیث مبارکہ 10 منٹ میں ختم ہو جائے یا 15 منٹ میں یا 20 منٹ میں، اسی حدیث پاک کے اختتام کے ساتھ میری گفتگو آپ کے ساتھ ختم ہوگی، لیکن جتنا وقت میں آپ کو یہ سبق سنا رہا ہوں، گزارش کروں گا کہ اپنی تمام توجہات میری طرف رکھیں، کیونکہ اس حدیث پاک کا تعلق ہمارے ذات کے ساتھ اور ہمارے احوال و اقدار اور کردار کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن قولہ تعالی یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ میں تلاوت کی ہے، اسی آیت کریمہ کی تفسیر اور اسی آیت کریمہ کی تشریح مقصود ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ذرا اس آیت کریمہ کے بارے میں کچھ ہم کو خبردار فرمائیں، اس آیت کریمہ کی وضاحت فرمائیں کہ اس آیت میں جو اللہ پاک فرماتے ہیں کیا آیت کریمہ ہے یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو تم لوگ گروہ در گروہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ کی وضاحت حضرت معاذ بن جبل نے حضور سے پوچھی
یا رسول اللہ اس آیت کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ جب حضرت معاذ نے یہ بات چھیڑی آپ فرماتے ہیں فبقى علیہ الصلاۃ والسلام حتی ابتلت ثیابہ من دنوع عینیہ، فرماتے ہیں جو ہی میں بات چھیڑتا گیا وہ مار معراج ذات اشکبار ہو گئی آنکھوں کے ساتھ۔ سرکار اس قدر روئے کہ سرکار کے آنکھوں سے نکلنے والے قطرے آپ کے لباس مبارک کو انہوں نے تر کر دیا، آپ رونا شروع ہو گئے۔ ایک آیت کریمہ کی وضاحت سرکار فرمانے لگے ہیں۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ذرا اس آیت کی وضاحت فرمائیں کہ جو اللہ فرماتا ہے کل قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کو گروہ در گروہ اللہ کے حضور اٹھایا جائے گا، یا رسول اللہ اس کے بارے میں ہم کو بتائیں کہ حال کیا ہوگا اس دن ہمارا؟ تو سرکار دو عالم رونا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ فرماتے ہیں حتیٰ ابتلت ثیابہ من دموع عینیہ، حضور کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں نے سرکار کے کپڑوں کو بھی تر بتر کر دیا۔ فقال، سرکار بولے، سرکار نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ سألتنی عن امر عظیم، اے معاذ تو نے کوئی چھوٹی بات نہیں پوچھی، یہ بات بہت بڑی بات ہے۔ قیامت کا مارکا، قیامت کا دن یہ وہ کھیل تماشا نہیں ہوگا بلکہ قیامت کا دن تو حساب کا دن ہوگا۔ ہمارے دنیا کے تمام اعمال کا سارا نیکی و بدی کا حساب کتاب کھولا جائے گا، اور کہ کامیاب و کامران لوگ اللہ کی رحمت اور جنت کے جب وہ مستحق بنیں گے، جبکہ بدکاروں یا وہ بد اخلاق لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن کر جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ سرکار دو عالم روئے اور سرکار نے فرمایا اے معاذ تو نے بہت بڑے معاملے کے بارے میں سوال کیا ہے۔ پھر سرکار دو عالم نے آگے وضاحت فرمائی۔ آپ لوگوں نے یہ حدیث مبارکہ تو بارہا علماء کرام سے سنی، ذرا میری طرف توجہ فرمائیں، چھوڑیں یہ بجلی آتی جاتی رہتی ہے، بات میری سنیں۔ سرکار کی ایک حدیث مبارکہ تو آپ نے بارہا علماء کی زبانی سنی ہوگی کہ کل قیامت کا جب دن آئے گا تو تمام امتوں کی جو صفیں بنائی جائیں گی بشمول امت مصطفیٰ کے، وہ 120 صفیں ہوں گی، اور 120 صفوں میں جو اولین 80 صفیں ہوں گی وہ امت مصطفیٰ کی ہوں گی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام کی امتوں کی صفیں 40 بنے گی، یعنی امت مصطفیٰ اس دن کثیر ہوگی۔ ایک امت مصطفیٰ کی 80 صفیں اور باقی ساری امتوں کی صفیں صرف 40 ہوں گی، اور یہ ساری ملا کر میدان معاشر میں 120 صفوں میں تمام روح انسانیت کو کھڑا کیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے پیارے معاذ کل جب قیامت کا دن آئے گا یحشر امتی علی 12 صفا، سرکار فرماتے ہیں کل قیامت والے دن امت مصطفیٰ جن کی 80 صفیں ہونی ہیں، اولین پہلے درجے میں جو لوگ ہوں گے، باقی ساری امتیں پیچھے اور امت مصطفیٰ فرنٹ پر آگے ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں وہ جو 80 صفیں امت مصطفیٰ کی ہوگی نا، ان 80 صفوں کو پھر 12 درجوں میں تقسیم کیا جائے گا، میری امت کو مختلف 12 گروہوں میں اٹھایا جائے گا۔ حدیث مبارکہ ذرا غور سے سنیے گا، حضور فرماتے ہیں میری امت کو 12 گروہ میں کل قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ اب جو 12 گروہ، 12 درجے، 12 کیٹیگریز میں امت مصطفیٰ کو اٹھایا جائے گا، ذرا ان کا حال سماعت فرمائیں، پھر اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے اعمال اور کردار کا جائزہ لیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحشر امتی علی 12 صفا، میری امت کو کل قیامت والے دن جب وہ 12 صف میں اٹھایا جائے گا، الاول، اب پہلی صف کا حضور تذکرہ فرمانے لگے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بیان کرنے سے پہلے حضور بہت روئے تھے، حضور اتنے روئے تھے کہ حضور کے کپڑے آنسوؤں کے ساتھ تر ہو گئے۔ اب سرکار اپنے صحابی معاذ ابن جبل کو اس آیت کی وضاحت بتانے لگے ہیں کہ کل قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا تو ہم سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر گروہ در گروہ میدان معاشر میں اللہ کے حضور جمع کیے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کو 12 گروہ میں اٹھایا جائے گا۔ پہلا گروہ جو اٹھایا جائے گا اس کا حال کیا ہوگا سنیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یحشرون من قبورہم
لیس لہم یدان ولا رجلان، فرمایا جو پہلا امت مصطفیٰ کا گروہ قبروں سے اٹھا کر میدان معاشر میں لایا جائے گا نا، ان لوگوں کے نہ دونوں ہاتھ ہوں گے نہ دونوں پاؤں ہوں گے۔ دنیا میں ہاتھ بھی رکھتے تھے، دنیا میں پاؤں بھی رکھتے تھے، مکمل اعضائے بدنیہ کے ساتھ خوبصورت وجود رکھتے تھے دنیا میں، لیکن کل قیامت والے دن امت مصطفیٰ کا جو حال بیان کیا جا رہا ہے، یہ بدکاروں کا، کافروں کا، عیسائیوں کا یا اہل کتاب مشرکین کا حال نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ مسلمانوں کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو پہلا امت مصطفیٰ کا گروہ اٹھایا جائے گا، لیس لہم یدان، اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہوں گے، ولا رجلان، اس کے دونوں پاؤں بھی نہیں ہوں گے۔ جب یہ لوگ میدان معاشر میں ہانک کر لائے جائیں گے، فَيُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ قِبَلِ الرَّحْمَانِ، تو رحمان پروردگار کی طرف سے ایک منادی ندا دینے والا اعلان کرے گا، اناؤنسمنٹ ہوگی، اعلان ہوگا، لوگوں کو متعارف کرایا جائے گا۔ جب لوگ دیکھیں گے ایک گروہ آ رہا ہے جن کے ہاتھ بھی کوئی نہیں، جن کے پاؤں بھی کوئی نہیں، اللہ اپنی شان قدرت سے ان کو ہانک کر میدان معاشر میں لا رہا ہے، فَيُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ قِبَلِ الرَّحْمَانِ، رحمان کی طرف سے ایک ندا دینے والا پکار کر کہے گا، لوگوں سنو، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْجِيرَانَ، یہ وہ لوگ آ رہے ہیں کلمہ وہ مسلمان جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ اس محفل کا جو مقصد ہے وہ اصلاح کرنا ہے، شعر و شاعری سنانا، ترنم لگانا نہیں ہے، واہ واہ یا داد لینا نہیں ہے، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے کہ جو لوگ ہیں تو کلمہ کو ہیں مسلمان، ہم کہتے ہیں کہ یعنی ثنا خان ہماری نعت پڑھتے ہیں کہ قبر میں سرکار نے آنا ہے تو ہماری تو بھاگ جاگ جانے، قبر جانے نبی جانے، قبر میں حضور پاک نے رحمت بن کر نہیں آنا بلکہ حضور نے امتحان بن کے آنا ہے۔ سرکار کی پہچان ہونی ہے تب اگلی منزلیں آسان ہوتی ہیں۔ تو حضور پاک جو تعلیم لے کر ہمارے پاس آئے، اس تعلیم میں جو سرکار نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس جو بھی وحی لے کر آئے، قرآن کا جو بھی نور لے کر آئے، ہر وحی کے ساتھ جبریل امین مجھ کو ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتے رہے، اور مجھ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ہمسایہ اپنے میراث میں مالک نہ، وارث نہ بن جائے، یعنی کہ بندے کا ہمسایہ اتنا انسان کے حسن سلوک کا مستحق ہے کہ فرمایا کہ مجھے اتنا اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ ہمسایہ اور پڑوسی میراث میں مالک نہ بن جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے پیارے آقا، بندے کا ہمسایہ کتنا ہوتا ہے، یعنی ہمسائیگی کتنی ہوتی ہے، پڑوس پن کتنا ہوتا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا انسان کے دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھر بندے کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ اب صرف یہ نہیں ہے کہ جن کے ساتھ ہماری دیواریں ملتی ہیں وہ ہمارے ہمسائے ہیں، بلکہ فرمایا کہ تمہارے گھر سے 40 گھر ادھر یہ بھی تمہارے ہمسائے ہیں، 40 گھر ادھر یہ بھی تمہارے ہمسائے ہیں، آگے اور پیچھے 40 گھر، یہ سارے لوگ تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ تم ان کے ساتھ پیار کرو، ان کے جان، ان کے مال اور ان کی عزت کی رکھوالی کرو۔ السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ مسلمان سلام کر کے اپنے مسلمان بھائی کو یہ گارنٹی دے رہتا ہے کہ تیرا مال بھی مجھ سے محفوظ ہے، تیری عزت بھی مجھ سے محفوظ ہے، تیری جان بھی مجھ سے محفوظ ہے۔ اور یہ کتنا دوگلا پن ہمارا مسلمانوں کا، سلام بھی کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی دیتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اس کی عزت پر بھی ہم نظر ڈالتے ہیں، اس کے مال پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ گھر کو آگ لگی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، گھر کو آگ لگی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ ہمارا مسلمانوں کا حال یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کل قیامت والے دن میری امت کے لوگوں کو 12 درجوں میں لایا جائے گا۔ جو پہلا درجہ آئے گا نا، ان کے ہاتھ بھی کوئی نہیں ہوں گے، ان کے پاؤں بھی کوئی نہیں ہوں گے۔ ایک منادی ندا کرے گا، پکارے گا، اعلان کرے گا، لوگوں سنو، یہ جو آ رہے ہیں نا، یہ کلمہ گو ہیں، یہ امت محمد میں سے ہیں، یہ مسلمان ہیں، لیکن حال ان کا یہ اس لیے ہے کہ یہ دنیا میں کلمہ پڑھ کر بھی اپنے ہمسائے کو دکھ دیا کرتے تھے، اپنے پڑوسی کو تکلیف دیا کرتے تھے،
پڑوسی بیمار ہے، گھر بیمار ہے نا رہے، ہم نے تو اپنے بوفر کی آواز کو بلند رکھنا ہے، اپنی ٹیلی ویژن کی آواز کو اونچا رکھنا ہے۔ پڑوسی بیچارہ تمہاری آواز سے ڈسٹرب ہوتا رہے، ہم کو کیا، ہم نے تو اپنے ماحول کو انجوائے کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ لوگ آئیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے ہاتھ اور کوئی پاؤں نہیں ہوں گے، اور جب ان کو لایا جائے گا، لا کر لوگوں کو تعارف کرایا جائے گا کہ یہ لوگ ہیں جو پڑوسیوں کو تکلیف دیتے تھے، اب آگے ندا دی جاتی ہے۔ فرمایا فہذا جزاؤہم، لوگوں سن لو، اے میدان معاشر میں آنے والے انسانوں سن لو، یہ ان کی جزا ہے اعمال کی جو دنیا میں یہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیا کرتے تھے، اس کی جزا یہ اللہ نے دی ہے کہ آج یہ ہاتھوں سے بھی محروم ہیں اور پاؤں سے بھی محروم ہیں۔ اب اگلے اعلان کیسا سنیں، وہ فرشتہ بولے گا وَمَصِيرُهُمْ إِلَى النَّارِ، ان کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم کو بنایا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ حضور فرماتے من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جو بندہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن قال لا الہ الا اللہ، جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے داخل فی حصن الاسلام، وہ اسلام کے قلعے میں آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کلمہ بندے کو جنت میں لے جائے گا، لیکن جنت میں پہنچنے سے پہلے ان اعمال کا ہم کو حساب دینا پڑے گا، ان اعمال کا ہم کو ایک بار جہنم میں جا کر حساب دینا پڑے گا، اور اس کے بعد اللہ کے محبوب کی شفاعت سے وہ بندہ بھی جنت میں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں میں اس بندے کو آج بھی جانتا ہوں جو میری شفاعت سے سب سے آخر میں جنت سے جہنم سے چھٹکارا پائے گا، اور اس کو جب جنت میں ڈالا جائے گا تو جنت میں داخل کرنے سے پہلے نعرے حیات میں اس کو گھوتا دلایا جائے گا، جیسے ساون کے موسم میں جب وہ کھمیں نکلتی ہے نا، ایسے وہ بندہ جلا سڑا ہوگا، بندے کا سارا وجود جہنم کی آگ سے جل جائے گا، لیکن دل سلامت ہوگا کیونکہ دل میں کلمہ موجود ہے۔ جو بندے نے کلمہ پڑھا تھا، پیدا ہوا تو کانوں میں اذان دی گئی، اقامت دے کر اس کو سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ تو مسلمان ہے، وہ بندہ اعمال بد تو کرتا تھا لیکن ساتھ کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمے کا نور دل میں موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک بندہ جل کر خاکستر ہو جائے گا لیکن دل سلامت ہوگا، لیکن جب جہنم سے نکال کر جنت میں لایا جائے گا اور جنت میں لانے سے پہلے نار حیات میں غوطہ دلایا جائے گا، اور وہ غوطہ لے کر جب باہر نکلے گا تو وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اس کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوگا اپنے دونوں گھٹنوں اور اپنے دونوں کونیوں کے بل پر وہ یعنی کہ ان 4 سہاروں پر اپنے آپ کو رگڑ کر جنت میں داخل ہوگا۔ جب جنت میں جائے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ میں دیکھتا ہوں جنت مشرق سے بھی بھری پڑی ہے، مغرب سے بھی بھری پڑی ہے، جنت کا کوئی زینہ خالی نہیں ہے، مالک میں کہاں جاؤں؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے ذرا ایک بار آنکھ بند کر، وہ آنکھ بند کرے گا، اللہ فرمائے گا ذرا تصور کر کہ میں تم کو کتنا بڑا پلاٹ دینے والا ہوں، تم کو کتنی جنت الاٹ کرنے والا ہوں۔ وہ بندہ تصور کرے گا، جب وہ آنکھ کھولے گا اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے تصور کر لیا؟ ہاں اللہ کر لیا۔ فرمایا جتنا تو نے تصور کیا ہے نا اس تصور کو 10 گنا بڑھا لے، اتنی جنت میں نے تیرے نام لگا دی ہے۔ یہ حال اس بندے کا سرکار بیان فرماتے ہیں جو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا سرکار کی شفاعت کے ساتھ، لیکن شفاعت لینے سے پہلے ان اعمال کا ہم کو حساب دینا پڑے گا۔ حضور اپنے ممبر پر تشریف فرماتے ایک دھماکے کی آواز آئی، وہ ایٹمی دور نہیں تھا کہ ایٹم بم پھٹا ہوگا، کوئی دھماکہ ہوا ہوگا، وہ ایک ایسی آواز تھی جس سے صحابہ پہلے متعارف نہیں تھے، صحابہ ڈر گئے۔ حضور پاک نے پوچھا میرے صحابہ جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، ہم نہیں جانتے۔ حضور فرماتے ہیں آج سے 70 سال پہلے جہنم کے دروازے سے ایک پتھر جہنم میں لڑکایا گیا تھا، آج 70 سال کے بعد وہ جہنم کے پیندے میں آ کر گرا ہے اور اس کے گرنے سے یہ دھماکے کی آواز آئی ہے۔ گویا کہ اوپر سے نیچے چیز پھینکی جائے تو نیچے والی جگہ میں جب وہ تجاذبی قوت ہوتی ہے، کشش ثقل ہوتی ہے، وہ چیزوں کو اپنے آپ پر کھینچتی ہے، وہ چیز جو 70 سال میں نیچے آئی اگر وہ چیز بھی دوبارہ 70 سال میں اوپر جہنم کے دروازے پر لائی جائے تو 140 سال بنتے ہیں۔ آج بندہ کہتا ہے
کوئی بات نہیں، بس ایک جب وہ جہنم کا ڈبوکا دیا جائے گا یا جہنم میں ایک بار ڈال کر نکالا جائے گا، حضور کی شفاعت سے آ جائیں گے۔ وہ ایک اگر ڈبوکا بھی ہم کو جہنم کی آگ میں دیا جائے، وہ ایک ڈبوکا بھی لوگوں 140 سال کا ہوگا۔ ذرا اپنے چولہے کی آگ میں ایک بار ہاتھ نزدیک کر کے دیکھو، تم کو پتہ چلے کہ آگ کتنی تکلیف دیتی ہے۔ یہ آگ تو 70 بار ملائی جائے جہنم کی آگ کے دھوئیں سے بھی کم گرم ہے۔ جہنم کی آگ اتنی زیادہ گرم ہو گئی۔ فرمایا جو بندہ دنیا میں اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے، دکھ دیتا ہے، کل قیامت کے دن چاہے وہ دنیا میں نمازی ہو، حاجی ہو، وہ زکاتیں دیتا ہو، نیک کام کرتا ہو، اس کا پڑوسی اگر اس سے خوش نہیں ہے، کل قیامت والے دن وہ حاجی بھی نمازی بھی اس حال میں لا جائے گا کہ اس کے ہاتھ بھی نہیں ہوں گے اور اس کے پاؤں بھی نہیں ہوں گے، اور فرشتہ پکار کر کہے گا لوگوں سن لو، یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں لوگوں کو ستاتا تھا، پڑوسیوں کو دکھ دیتا تھا، ھذا جزاؤہم، یہ اس کی جزا ہے، ومصیرہم الی النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے حضور پاک فرماتے ہیں وثانی، یہ ایک ایک باب یا ایک ایک چیز جب وہ یعنی کہ پورا عنوان ہے اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، سیر حاصل بات کی جا سکتی ہے، لیکن وقت بہت تھوڑا ہے۔ میرا دل ہے میں یہ حدیث مبارکہ ساری کی ساری آپ کو سناؤں تب میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ دوسرا سرکار نے فرمایا وثانی یحشرون من قبورہم علی صورت الخنازیر، حضور پاک فرماتے ہیں میری امت کے کلمہ وہ مسلمان لوگ جو دوسرا گروہ لایا جائے گا، فرمایا وہ اس حال میں ہوں گے کہ ان کے چہرے خنزیر کی مانند ہوں گے۔ استغفر اللہ، انسان ہوگا، کلمہ گو ہوگا، مسلمان ہوگا، امت محمد میں سے ہوگا، لیکن اس حال میں لایا جائے گا۔ یہ میں کوئی آپ کو گپ نہیں سنا رہا، میرے سامنے حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اور یہ حدیث مبارکہ جو آپ کو سنا رہا ہوں اس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے جامع ترمذی میں امام ترمذی نے نقل فرمایا، اور اس کی سند حسن ہے اور مرفوع حدیث مبارکہ ہے۔ اور مرفوع حدیث پاک کا حکم یہ ہے جیسے قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، ایسے مرفوع حدیث پاک کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے۔ اتنی یہ متصل حدیث مبارکہ ہے۔ حضور یہ اپنی امت کا حال بیان کر رہے ہیں۔ حضور یہ حال بیان کرنے سے پہلے کافی ٹائم روتے رہے، کیونکہ حضور کو اپنی امت کے اعمال دکھائی دے رہے تھے، میری امت کتنے برے کاموں میں پڑ گئی ہے، ان کا حال کیا ہوگا۔ فرمایا پہلے لوگ تو اس حال میں آئے جو پڑوسیوں کو دکھ دیتے تھے، اللہ نے ان کو ہاتھوں پاؤں سے محروم کر دیا۔ اب دوسرا گروہ بلایا جائے گا، وہ لوگ آئیں گے، حضور فرماتے ہیں کہ یحشرون من قبورہم، ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ صورت الخنازیر، خنزیروں کی صورت میں، ان کے چہرے خنزیر کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں گے۔ فَيُنَادِ الْمُنَادِي مِنْ قِبَلِ الرَّحْمَانِ، تو رحمان کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اعلان کرے گا، پکارے گا، فرمایا جائے گا لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح یہ جو لوگ آ رہے ہیں کون ہیں، یہ مسلمان ہیں، لیکن ان کے کام کیا تھے؟ فرمایا ہؤلاء الذین یتہاونون بالصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے عائد کی گئی نماز میں سستی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلمان پر دن رات کے 24 گھنٹوں میں 5 بار اپنے حضور حاضر ہونا لازم کر دیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بندہ مومن پر وقت مقرر پر فرض ہے۔ نماز فرض ہے اور نماز اللہ کی طرف سے ہم پر قرض ہے، اور قرض کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، قارض اللہ کی ذات ہے، ہم مقروض ہیں، اللہ کے ہم مقروض ہیں۔ جس دن میں بالغ ہوا میرے جب وہ کاندھوں پر 2 فرشتے آ گئے، ایک دائیں پر ایک بائیں پر، یہ نیکیاں لکھ رہا ہے یہ بدیاں لکھ رہا ہے۔ جو ہی میں بالغ ہوا میں مکلف ہو گیا، اب مثال کے طور پر دن کے 12:10 پر میں بالغ ہوا، 12:05 پر زور کا وقت داخل ہوتا ہے تو وہ پہلی زور کی نماز میرے کھاتے میں آ گئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے کرم سے معاف کر دے، اگر حساب لینا چاہے تو مجھ سے اس پہلی نماز کا حساب لے سکتا ہے، میرے بندے تو فلاں دن بالغ ہوا تھا اور فلاں نماز پہلی تیرے کھاتے میں لازم ہوئی تھی،
بتا وہ نماز تو نے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. اگر میں نے وہ نماز پڑھی 100 مبارک میرے لیے، اگر نہیں پڑھی ہے پھر میرے لیے شومی قسمت بد نصیبی ہے، کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھ کو حساب دینا پڑے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اور علامہ عالم فخری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قضا نمازوں کو ادا کرنے کا، رپیٹ کرنے کا ایک آسان سا طریقہ اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا. میں آپ کے علم کے لیے اس بات کو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہر نماز کے ساتھ کوشش کیا کریں کہ آپ ایک نماز کو قضا کر لیا کریں. اگر فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے آپ آئے 2 رکعت نماز فرض فجر کے آپ نے ساتھ قضا کر لیں، کوئی ٹائم نہیں لگتا. 4 رکعت نماز فرض جب وہ ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور عشاء کے وطروں سمیت یہ آپ ہر نماز کے ساتھ قضا کر لیں. 2 رکعت نماز فرض کہ آپ نیت کرتے ہیں اس کی نیت اس طریقے سے کریں، خاص نیت کردہ اس نماز دی پڑھدہ خاص واسطے اللہ تعالیٰ دے. 2 رکعت نماز فرض قضا اول یہ کہہ کر آپ کہیں. اگر آپ اول کہیں گے تو آپ بچپن کی طرف سے جو نمازیں رہ گئیں وہ کاؤنٹ ہوں گی. اگر آپ کہتے ہیں 2 رکعت نماز فرض قضا آخر تو کل پرسوں جو آپ کی نمازیں رہ گئیں وہ کاؤنٹ کی جائیں گی. تو آپ اول کی نیت سے ہر نماز کے ساتھ قضا کریں. اب نماز کے اندر کچھ چیزیں سنت ہیں، کچھ چیزیں فرض ہیں اور کچھ چیزیں واجب ہیں. جب ہم نماز ادا کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے. پھر قیام فرض ہے، پھر اس کے اندر قرات فرض ہے، رکوع فرض ہے، دونوں سجدے فرض ہیں اور قاعدہ اخیرہ فرض ہے. اور احناف کے نزدیک خروج بے سن ہی اپنے فعل سے السلام علیکم کہہ کر نماز سے نکلنا فرض ہے. اس کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے کہ یہ السلام علیکم کہنا ہے یہ فرض ہے یا واجب ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ فرض ہے، یہ نماز کے اندر فرائض ہیں. لیکن نماز جب ہم کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر پہلے ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، اس کے بعد پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، اس کے بعد پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء فرماتے ہیں جب کوئی بندہ چاہے کہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ قضا نمازیں لوٹا سکوں، زیادہ قرضہ اتار سکوں، اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے وہ نیت کرے قضا کی، اللہ اکبر کہہ کر فوراً یعنی کہ سبحانک اللہم چھوڑ دے، یہ سنت ہے. اعوذ باللہ سنت ہے، چھوڑ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت ہے، چھوڑ دے. ڈائریکٹ واجب پر آ جائے. الحمد شریف پڑھنا یہ واجب ہے، پہلے الحمد شریف پڑھے. پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سورت یا 3 آیات اس کی تلاوت کرنا یہ فرض ہے. کوئی ایک چھوٹی سی سورت وہ تلاوت کرے فرض ادا ہو گیا. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے. ایک بار سبحان ربی العظیم کہنا یہ واجب ہے اور 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا یہ سنت ہے. وہ ایک بار کہے سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر، سجدے میں چلا جائے. ایک بار کہے سبحان ربی الاعلیٰ اللہ اکبر کہہ دے. اتحیات میں بیٹھے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھنا پہلے اتحیات میں واجب ہے اور دوسرے اتحیات میں پڑھنا فرض ہے. اس کے علاوہ جو آگے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیکم ورحمۃ اللہ یہاں تک سارا پڑھنا سنت ہے. لہذا وہ بندہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک پہنچے، یہاں تک پڑھ کر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے. یعنی نماز کے اندر جو واجبات اور فرائض ہیں وہ ان کی تلاوت کر لے، ان کو ادا کر لے اور ادا کر کے وہ سلام پھیر لے. یہ شرط صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو قضا نماز ادا کر رہے ہیں. ادا میں یہ چیز نہیں آئے گی. جو ادا میں ایسا کرے گا وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. لیکن جو بندہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑے سے وقت میں یہاں مثال کے طور پر میں فجر کے وقت میں 2 رکعتیں یعنی قضا پڑھتا ہوں، اتنے ہی وقت میں یعنی کہ 3 منٹ میں 4 منٹ میں یا 5 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، تو انہی 5 منٹوں میں 2 کے بجائے 4 رکعتیں یعنی 2 بار فجر کی قضا کر لوں. اسی ٹائم میں 2 بار ظہر کی قضا کر لوں. اس کا طریقہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ نیت باندھے، نیت باندھنے کے ساتھ فوراً وہ الحمد شریف پڑھ لے. الحمد پڑھ کے ساتھ ایک چھوٹی سی سورت پڑھے. رکوع میں جائے تو ایک بار سبحان ربی العظیم کہے اور سجدے میں ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک جا کر وہ سلام پھیر دے. اس کی نماز پوری ہو جائے گی، اس کی قضا تھوڑے وقت میں زیادہ ادا ہو جائے گی. اور اس سے آگے جو حصہ ہے وہ سارے کا سارا سنت ہے. اگر نماز میں سنت
جو حصہ ہے جان کر چھوڑا جائے وہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر انسان بھولے سے سنت کو چھوڑ دیتا ہے اس بندے کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں جو دوسرا گروہ میری امت کا لایا جائے گا ان کی صورتیں خنزیر کی مانند ہوں گی، تو فرشتہ کہے گا لوگوں سنو، یہ بے نمازی نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے میں سستی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے وقت مقرر پر مسلمانوں پر نماز فرض کی ہے، لہذا جب وقت داخل ہو، وقت کا داخل ہونا نماز کے فرض ہونے کی علت ہے۔ جب علت پائی جائے تو معلول کا پایا جانا لازم ہوتا ہے، لہذا جب جو ہی نماز کا وقت داخل ہو اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہر مسلمان عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اور جو بندہ نماز میں سستی کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز میں سستی کرتا ہے کل اس حال میں قیامت والے دن لایا جائے گا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی مانند ہوگا۔ یہاں ہی نماز سے متعلقہ ایک بس مسئلے کی وضاحت میں کر دوں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب امام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں نا تو نماز میں وہ امام پر سبقت لے جاتے ہیں۔ ابھی امام نے اللہ اکبر کہی نہیں، مقتدی نے پہلے اللہ اکبر کہہ دی ہے۔ امام ابھی رکوع میں گیا نہیں، مقتدی پہلے رکوع میں چلا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث پاک ہے، کان کھول کر سنیں۔ حضور فرماتے ہیں بہت سے ایسے نمازی ہیں کل قیامت والے دن ان کو اس حال میں لایا جائے گا کہ ان کے چہرے گدوں کی مانند ہوں گے، جیسے گدے کا منہ ہوتا ہے ایسے ان مسلمانوں کے منہ ہوں گے۔ فرمایا وہ نمازی جو نماز میں امام پر سبقت لے جاتا ہے وہ بندہ کل قیامت والے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کا باقی دھڑ انسانوں والا اور چہرہ اس کا گدوں والا ہوگا۔ اس حدیث پاک کے بارے میں جب وہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے الزواجر عن اقتراف القبائر، عربی کی ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کا دعوت اسلامی والوں نے ابھی ان کو ترجمہ کیا ہے، اور کتاب کا نام رکھا ہے جہنم میں لے کر جانے والے اعمال، یعنی وہ کام جو بندے کو جہنم میں لے جاتے وہ کام اس کتاب میں الزواجر عن اقتراف القبائر میں امام ابن حجر مکی نے نقل فرمائے۔ اس کتاب میں امام ابن حجر مکی نے عراق کے ایک شیخ الحدیث کا واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ شیخ الحدیث جب اپنی حدیث کی کلاس لگاتے تھے، جیسے میں اب آپ کے سامنے ممبر پر بیٹھا ہوں، آپ میرے سامنے میری بات سن رہے ہیں، جیسے وہ اپنے یعنی ممبر پر تشریف فرما ہوتے، ان کے تمام طلباء تلامذہ سامنے بیٹھتے تو وہ جو شیخ الحدیث سے اپنے چہرے پر نقاب رکھتے تھے، جیسے خواتین اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھتی ہیں ایسے وہ نقاب رکھتے تھے۔ بہت سے طلباء آئے، پڑھ کر چلے گئے، بہت سے طلباء نے ضد بھی کی کہ ہم کو اپنا دیدار کرائیں، انہوں نے دیدار نہ کرایا۔ ایک طالب علم مصر سے آئے عراق حدیث پاک کو پڑھنے کے لیے، چند سال رہے، انہوں نے درس حدیث لیا۔ جب درس حدیث مکمل ہوا ان کو سند فراغت سے نوازا گیا۔ جب سند فراغت سے نوازا گیا وہ طالب علم استاد کا بازو پکڑ کر بیٹھ گیا، کہتا ہے استاد جی آپ کے پاس ہم نے درس حدیث پڑھا، رب نے ہمارے سینوں کو سرکار کے فرامین سے منور کر دیا، اے میرے پیارے استاد مہربانی فرمائیں ذرا اپنا دیدار کرائیں، اپنے رخے جب وہ چہرے سے پردہ ہٹائیں تاکہ ہم آپ کا دیدار کر سکیں۔ استاد نے بہت ضد کی، نہیں بیٹا تم دیدار نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا نہیں میں نے دیکھنا ہے۔ جب شاگرد کی ضد طول پکڑ گئی استاد نے اپنے شاگرد کا بازو پکڑا، اندر لے گئے، دروازہ بند کیا۔ جب دروازہ بند کیا استاد نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، جو ہی نقاب ہٹاتے گئے شاگرد نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، جب ہوش آیا تو وہ شاگرد استاد کے سامنے سراپے سوال بن گیا، حضور یہ کیا معاملہ، آپ کا چہرہ ایسے ہے جیسے گدے کا چہرہ ہوتا ہے، آپ تو ہمارے استاد ہیں، آپ تو عالم دین ہیں، آپ تو شیخ الحدیث ہیں، ہزاروں طلباء آپ کے پاس آئے، انہوں نے دین متین کا سبق آپ سے سیکھا، سرکار کے فرامین کا نور لیا، حضور آپ کا حال کیسے ہوا؟ پھر اس دن انہوں نے اس حدیث پاک کی وضاحت کی۔ فرماتے ہیں بیٹا میرے سامنے ایک بندے نے حدیث پاک پڑھی کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ نماز میں امام پر سبقت لے جاتا ہے کل قیامت والے دن اس کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ ایسے ہوگا جیسے گدے کا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس حدیث پاک کو موضوع سمجھا۔ موضوع حدیث وہ ہوتی ہے جو من گھڑت ہوتی ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹی حدیث پاک ہے،
میں نے سمجھا یہ جھوٹی بات ہے، لوگوں نے خود گھاڑ لی ہے اور منسوب سرکار کی طرف کر دیا ہے۔ میں نے اس کو جھوٹا سمجھا اور بالارادہ میں نے ایک دن ایک بچے کو، اپنے ایک شاگرد کو آگے مصلی پہ کھڑا کیا اور میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور جب وہ نماز پڑھانے لگا ابھی اس نے اللہ اکبر نہیں کہی تھی، میں نے بالارادہ اس سے پہلے اللہ اکبر کہہ دی۔ اس کے ہر نماز کے رکوع میں جانے سے پہلے میں رکوع میں چلا گیا، سجدے میں جانے سے پہلے میں سجدے میں چلا گیا، واللہ ابھی میں نے سلام نہیں پھیرا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضور کی حدیث پاک کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے مجھے نماز تھا، میرا باقی دھڑ تو انسانوں والا تھا لیکن میرا چہرہ سارا اوپر گدے والا بن گیا۔ فرمایا جو بندہ اپنے امام پر نماز میں سبقت لے جاتا ہے اس کا حال یہ ہوگا، یہ گناہ کبیرہ کے اندر ہے، صغیرہ گناہ نہیں، چھوٹا گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے اپنے امام پر سبقت لے جانا، اپنی نماز میں امام سے پہلے ارکان نماز ادا کرنا۔ جب نیت کر رہا ہے پیچھے اس امام کے، پھر آگے امام کے نہ جائے، پیچھے امام کے رہے، اپنے تمام ارکان نماز شروع کرنے سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہر رکن وہ نماز میں امام کے پیچھے آئے۔ اللہ اکبر، امام جب کہتے ہیں اللہ اکبر، اکبر کی رے جب امام کے منہ سے نکل رہی ہو اس وقت مقتدی کی اللہ زبان سے نکلنی چاہیے، تب وہ پیچھے سے امام کے آئے گا۔ فرمایا جو بندہ نماز میں سستی کرتا ہے کل قیامت والے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کا چہرہ یا وہ خنزیر کی مانند ہوگا۔ یہ تو ابھی دو گروہوں کا تذکرہ آپ نے سماعت فرمایا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے اگر دوبارہ موقع عطا فرمایا اس حدیث پاک کا بقیہ حصہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے تلاوت کریں گے۔ یہ وہ احادیث مبارکہ کے حصے ہیں جو ہماری اصلاح کرتے ہیں۔ آج کے اس درس حدیث اور آج کے حی علی الفلاح اس پروگرام کا جو موضوع اور لب لباب ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک، اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، خواہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، وہ آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ اس کو تنگ نہ کرے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے اس کو ایذا نہ دیں، اس کو دکھ نہ دیں۔ دوسرا، نماز میں قطعاً سستی نہ کریں، جب نماز کے لیے بلاوا آئے حیا علی الصلاۃ، پھر حتی المقدور کوشش کریں نماز کی ادائیگی یقینی بنے، نماز کو وقت میں ادا کریں۔ اگر کسی شرعی عارضے کے پیش نظر وقت میں نماز ادا نہ ہو سکے تو ایسے نہ کہے کہ اب اگر مغرب کی نماز میں گھر نہیں تھا، ہو گئی ہے، چلے معاف ہو گئی ہے، نہ، جو ہی آپ کو وقت ملے، خواہ عشاء کا وقت ہو، ظہر کا ہو، عصر کا ہو، تو آپ اس وقت میں اپنی قضا نماز ادا کریں۔ فجر کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک اور عصر کی اذان سے لے کر غروب آفتاب تک نفل نماز ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس وقت میں آپ نفل عبادت نہیں کر سکتے۔ فجر کی اذان ہو جائے اس سے لے کر طلوع آفتاب تک نفلی نماز نہیں، عصر کی اذان ہو جائے غروب آفتاب تک نفلی نماز نہیں۔ ہاں، ان اوقات میں آپ اپنی قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں، لوٹا سکتے ہیں، جتنی ہو سکے آپ قضا نمازیں لوٹائیں۔ جو میں نے آپ کو آسان سا طریقہ بتایا، جو بندہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ قرضہ اتار دوں اللہ کا، جو میرے کانوں پر بوجھ ہے، وہ یہ طریقہ اپنائے، نیت کرے قضا نماز کی، ڈائریکٹ الحمد سے شروع کرے، قرآن شریف پڑھے، ایک بار سبحان ربی العظیم، ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر وہ سلام پھیر دے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اور حضرت علامہ عالم فخری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ہمارے جید علماء بزرگ ہیں، فرماتے ہیں اس بندے کی نماز وہ یہ نہ سمجھے کہ میری نماز دم کٹی ہے، ادھوری ہے، بلکہ اس کی نماز کامل ہے اور نماز مکمل ہے، اور یہ شرط صرف قضا کے لیے ہے، ادا نماز کے لیے نہیں ہے۔ جو کچھ بیان کیا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو عمل توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہماری اس نشست کو، حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، قبول فرما کر ہم سب کی بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔